الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، سورۃ الجاثیہ کی چند آیات میں نے گزشتہ جمعہ کے جو مضمون تھا ہوائے نفس اور شریعت مقدسہ، یہ میرا موضوع تھا کہ شریعت مقدسہ پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ انسان کی دینی اور دنیاوی اور اخروی تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے. اور اس کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی، اس کے اثرات دنیا میں بھی، دین میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ کن ہوتے ہیں. لہذا دین پر چلنا اگرچہ بظاہر تھوڑا سا طبیعت نہیں مانتی، لیکن اس میں ہے نفع، اور نفسانی خواہشات میں تھوڑی لذت تو ہے لیکن ہے اس میں نقصان. تو میں نے آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مقدس کے چند آیات تلاوت کی ہیں، چونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس انسان نے بھی اچھا عمل کیا، عمل صالح کیا، اس کا نفع واپس اسی کی طرف لوٹے گا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس انسان نے بھی برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اس کا نقصان اور اس کی سزا اور اس کا عذاب بھی اسے ہی ہوگا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ رب العزت نے دونوں کا انجام بیان فرمایا ہے. کوئی انسان عمل صالح کرتا ہو، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، صبر سے کام لے رہا ہے، یا نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دنیاوی لذتوں میں گم ہے، انجام اللہ پاک نے دونوں کو ایک ہی بیان فرمایا ہے
کہ ثم الی ربکم ترجعون، تم سب نے، نیک و بد نے، اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انجام دونوں کا ایک ہی ہے۔ دنیا میں دائمی نہ تو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کے لیے یہ دنیا دائمی چیز ہے، اور نہ ہی نیکوکاروں کے لیے یہ دائمی چیز ہے، دونوں کے لیے یہ عارضی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس قدر، یعنی یہ یقینی چیز ہے، اس قدر یہ یقینی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو احکام خداوندی ہیں، شرعی احکام، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی اسی طرح کے اللہ پاک کے احکام تھے۔ یہی احکام مختلف زمانوں میں انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو دیتا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، زبور عطا کی، اور یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی انجیل ہے، یہ تینوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی ہیں۔ والحکمہ، اور ہم نے انہیں کتاب کے ساتھ ساتھ زمین میں اتھارٹی بھی عطا کی، حکومتیں بھی عطا کی۔ وہ یعنی دونوں مذہب کے بھی وہ بڑے وہی تھے اور سیاست کے بھی بڑے وہی تھے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ، میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، فرمایا تمام انبیاء کرام سیاست فرماتے تھے۔ سیاست دین کا ایک جز ہے۔ جو لوگ اس کو ایسے بات کرتے ہیں نا، ہمارا کیا تعلق ہے، یہ انبیاء کرام کی تعلیم کی نفی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کی نفی کرتے ہیں۔ حدیث پاک بخاری شریف میں انبیاء کرام سیاست فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک میں ہے اس موضوع پر اللہ پاک نے فرمایا والحکمہ، ہم نے انہیں حکم عطا کیا، حکومتیں عطا کی، فیصلے کیا کرتے تھے وہ۔ والنبوۃ، ہم نے انہیں نبوت بھی عطا کی۔ کم و بیش 70,000 سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ دو بھائی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی نبی آئے، مگر سب برباد ہیں، وہ سب برباد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، باقی سارے کے سارے تقریباً کو 60-70,000 پیغمبر یہ اولاد اسحاق میں سے، لیکن وہ ایک کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کی ہے، کھانے کے لیے وافر مقدار میں پاکیزہ چیزیں تھیں، صاف ستھری حلال۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں دنیا پر فضیلت دی، اقتدار دیا، عزت دی، آنر دی، رسپیکٹ دی، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت دو ہی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ 3 وجہ سے سمجھ لیں۔ عزت کا تعلق یا تو علم کے ساتھ ہے، ہم نے انہیں علم بھی عطا کیا، عزت کا تعلق یا اقتدار کے ساتھ ہے، ہم نے انہیں اقتدار بھی دیا، اور عزت کا تعلق تھوڑا سا مال کے ساتھ ہے، ہم نے انہیں مال بھی دیا۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے انہیں دی، فضیلتیں بخشی انہیں، پھر نقل عمل صالح بھی، سب کچھ ہم نے ان کو عطا کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے، چونکہ انسانی عقلیں برابر تو نہیں ہے نا، بعض گہرائی کی چیزیں ہوتی ہیں، فلسفیانہ چیزیں ہوتی ہیں، عام انسان کی سمجھ میں نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں بہت آسان سی ہوتی ہیں، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، بہت کوئک ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انہیں گہرا علم کے ساتھ ساتھ کچھ بصری نشانیاں بھی عطا کی۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے
دریا کا راستہ دے دینا اور فرعون کا غرق ہونا، یہ تو آنکھوں کے سامنے ہوا تھا نا۔ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو بہت سارے معجزات ہیں جو بصری تھے، لوگ دیکھتے تھے۔ اگر کوئی فلسفے کو نہ بھی سمجھ سکے، گہری باتوں کو نہ بھی سمجھ سکے، تو یہ چیزیں تو کافی تھی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، دیر نظر آ رہا ہے نا جی۔ مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تو ان کے بنائی ہو جاتی، نظر آنے والی چیز ہے۔ کلیئر معجزات، کلیئر نشانیاں دیں۔ ایک عام انسان، کسی دیہات میں رہنے والا انسان، ایک دن بھی کسی استاد یا مدرسے میں نہ گیا ہو، یہ چیزیں تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حق پر ہیں۔ یہ چیزیں جو کچھ یہ بتاتے ہیں یہ سچائی پر مبنی ہے۔ ہم نے انہیں بڑی کلیئر نشانیاں عطا کی، لیکن تمام باتوں کے باوجود فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جناب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا علم آنے کے بعد۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جاہل لوگ تھے، علم آ چکا تھا، علم موجود تھا ان کے پاس، کتابیں اللہ کی موجود تھی، اللہ کے نبیوں کے فرمودات موجود تھے، انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ فرمایا پھر اختلاف کیوں کیا؟ نبیوں کے ساتھ اختلاف کیوں کیا؟ نبیوں کی کتابوں میں اختلاف کیوں کیا؟ آسمانی تعلیم کے خلاف وہ کیوں گئے؟ بغیم بینہم، حسد، تکبر، نفسانی خواہشات، یہ انسان کو مجبور کرتی ہیں آپس میں اختلاف پر۔ لوگ پوچھیں گے یہ آپ نے اختلاف، وہ حسد ہوتا ہے برادریوں میں، دو بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے، دو انسانوں میں حسد ہوتا ہے۔ حاسد کسی انسان کے کمال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایک کو اللہ نے کمال دیا ہوا ہے، دوسرے کے پاس وہ کمال نہیں ہے، نہیں مانگتا وہ، بس اسی کا نام حسد ہے۔ اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں سے جو بھی آدمی سمجھیں اختلاف کرنے والا ہمیشہ حق پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ انتہائی غلطی پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ آدمی کسی انسان کے ساتھ جو اختلاف کر رہا ہے اس اختلاف کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، یا حسد اور بغض پر مبنی ہے۔ اگر تو وہ بات حقیقت پر ہے تو پھر تو قابل غور ہے، اور اس میں تو پھر سمجھوتا بھی ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بات حسد پر مبنی ہوتی ہے نا، بغض پر مبنی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں لوگ ٹھیک ہوتے، چونکہ ان کی بنیاد غلط ہے، سچائی پر ان کی بنیاد ہی نہیں ہوتی اختلاف کی۔ بغیم بینہم، اب چونکہ حسد یہ ایک ناقابل اصلاح اور ناقابل علاج بیماری ہے، تمام علماء نے، تمام فلاسفر نے یہ بات لکھی ہے، امام غزالی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک تمام فلاسفر نے یہ بات لکھی ہے کہ جس اختلاف کی بنیاد حسد پر ہوگی وہ کبھی بھی ان میں صلح نہیں ہو سکتی۔ بس ان کی صلح کا بس ایک ہی راستہ ہے، حاسد اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کے قوائے جسمانی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پچھتاتا ہے میں نے سارے، اب چونکہ آگے قبر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا دل نرم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بنیاد حسد پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی حاسد ہو، اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے بعد چھوڑ دو اس کو، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد حسد پر ہے۔ اور حسد ناقابل علاج بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور تمام جو بھی انسانیت پر، انسانی نفسیات پر اور طبیعت انسانی پر جو علماء بحث کرتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا، جنہوں نے معجزات دے کر اب یہ مجھے بتاؤ، یہ اور یہ اللہ کے ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ان گنت ہیں، ان گنت معجزات ہیں، اور بصری معجزات ہیں، دیکھنے والے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. سب نے مان لیا تھا؟ نہیں مانا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایسے ہوا، تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، علماء کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا اختلاف اس کی بنیاد حسد ہوتی ہے، اور جو حسد کی بنیاد پر کسی سے اختلاف کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ آپ کا مخالف ہے. اب اس کے علاج کیا ہے؟ اس کے علاج بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ پاک نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو. قرآن کا آیت تو نہیں، مفہوم یہی بنتا ہے اس کا. فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نہ مانے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دو، اپنا فرض پورا کرنے کے بعد ان کو ان کے حال پر رہنے دو. اللہ رب العزت قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا. ایسے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ تو علیم بذات صدور ہے نا، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتی ذات ہے، وہ تو جانتا ہے آپ کیا ہیں، وہ تو جانتا ہے کہ آپ کا مخالف کون ہے. وہ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ اخلاص ہے، سنسیریٹی ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے یا حسد ہے. جو بھی اختلاف خیر خواہی کی بنیاد پر ہوگا وہ زیادہ دیر اختلاف رہتا نہیں ہے، وہ جلد مٹ جاتا ہے. جو اختلاف حسد کی بنیاد پر ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن میں خود فیصلہ کروں گا، چھوڑ دو ان کو. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اب ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں جو میرا مضمون ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو کس بات کا پابند کیا ہے، کیا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا شریعت کی اتباع کرو. ان کو بھی حکم یہی تھا کہ شریعت کی اتباع کرو، تمہیں بھی حکم یہی ہے کہ شریعت کی اتباع کرو. اب ایک طرف شریعت، دو چیزیں ہیں یاد رکھیں. تمام علماء، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے تو کشف المحجوب کا آغاز یہاں سے کیا ہے، باقی اسی طرح علامہ ماوردی نے بھی یہاں ہی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. بہت سے علماء آغاز یہاں سے کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، جو بھی ڈسکشن وہ اس کا دو چیزیں ہیں، دو کی اتباع کرو گے. اور قرآن پاک نے فرمایا لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. قرآن پاک نے بھی یہی کہا قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے نا تو اس وقت یہ کہیں گے لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ہائے کاش ہم سنتے ہوتے، شریعت کی باتیں جو ہمیں بتائی جاتی تھیں انہیں سن لیتے. یاد رکھیں جہاں تک انسانی عقل جا سکتی ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں، جہاں تک انسانی عقل جا سکتی ہے شریعت وہاں خاموش رہتی ہے. جہاں تک انسان کی عقل جا سکتی ہے شریعت وہاں خاموش رہتی ہے. کیوں؟ تو اگر شریعت وہ ساری باتیں بتا دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کس کام کے لیے دی ہوئی ہے؟ عقل اس لیے دی ہوئی کہ اس کو استعمال کرو تم. اب یہ ایک تھوڑا سا باریک نقطہ میں یہاں پہ بعض ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہم کام کریں یہ عقل ہے. یہ عقل نہیں میرے بھائی، اس کے لیے آپ کو یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کو تم عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک ہی جسم میں دونوں چیزیں ہیں نا، تو جس کو عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ عقل نہیں ہوتی ہے، وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. جو عقل ہوتی ہے وہ بالکل دوسری چیز. میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں. جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اچھی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل ٹھیک سمجھ کر رہے ہوتے ہیں،
یہ نفسانی خواہش ہے، یہ اس کو اچھا سمجھنا، یہ نفسانی خواہش ہے۔ عقل اس کی تائید نہیں کرتی۔ اگر اس کی عقل تائید کرتی ہوتی ہے نا تو دنیا کو کوئی ایک ڈاکٹر تو اس کو کہتا نا یہ اچھی چیز ہے، یہ ہم داڑھی منڈاتے ہیں، دنیا کا کوئی ایک انسان تو اس کو اچھی بات کہتا ہے نا۔ یہ نفسانی خواہشات ہیں، ایک بھی دنیا کا انسان نہیں کہ جو اس کو اچھا عمل کہتا ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا اگر کسی کافر نے بھی اس موضوع پر کچھ لکھا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ نفسانی خواہش ہے۔ اچھا، یہ جو عورتیں بن تن کر مجلسوں میں جاتی ہیں، شور تو اس کا ایک ہوتا ہے، یہ بن تن کر جو مجلسوں میں جاتی ہیں وہ اپنے برابر کس کام کی، کس کے لیے کرتی ہیں، کس کے لیے وہ کرتی ہیں؟ شور تو ایک ہے، اس کو دکھانا بن تن کر، باقی لوگوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ نفسانی خواہش ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے تو ایک کی ہے، ایک کو حسین نظر آنی چاہیے، تیرا باقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے داڑھی نہ منڈا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفسانی خواہش کہتی ہے نہیں میں اچھا لگوں گا، حالانکہ خود اپنا چہرہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ انسانی خواہش کہتی ہے اسموکنگ کرو، عقل کہتی ہے نہ کر۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں نے یہ چند مثال، جتنا بھی میڈیکل ہے نا یہ عقل ہے، یہ عقل ہی ہوتی ہے۔ جتنی دوائیاں ہوتی ہیں یہ عقل کی بنیاد میں، یہ شریعت میں کوئی نہیں آپ کو کہتی کیا کھاؤ یا کیا نہ کیا، یہ عقل کی، کیونکہ عقل نے ریسرچ کر کے نتیجے نکال لیے۔ اب قبر میں کیا ہوگا میڈیکل سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ میڈیکل سائنس سے آگے والی چیز ہے، وہاں شریعت بتاتی ہے۔ یا وہ 5 نمازیں پڑھو، میڈیکل سائنس تو ساری زندگی ریسرچ کرتی رہے نا، 5 نمازوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی میڈیکل سائنس، اس کے کتنے فائدے، یہ تو شریعت بتاتی ہے نا، نمازیں پڑھو یا روزے رکھو یا یہ شریعت کا کام ہے، جو کیونکہ انسان کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی۔ اب یہ بات ہے، انسان کے لیے راستے صرف 2 ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے، نہ قیامت کے دن نجات کا راستہ ہوگا۔ یا ان باتوں کو فالو کرو کہ جو عقل کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے۔ مطلب ڈاکٹر کے ایڈوائس پر کرو عمل، جو وہ عقل کے مطابق ایڈوائس دیتے ہیں، عقل کے مطابق وہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں وہ عقل کے مطابق، تو تجربات سے وہ چیزیں ثابت شدہ ہوتی ہیں۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہر انسان وہاں پچھتائے گا اور کہے گا کاش ہم نے باتیں سنی ہوتی ہیں۔ سننے سے مراد شریعت کی باتیں، کیوں وہاں پر انسان کی عقل عام انسان جاتی تو ہے پر عام انسان کی نہیں جاتی۔ ہم روزانہ فقہ پڑھاتے ہیں، ہر فقہ کا مسئلہ، ہر فقہ کے مسئلے کے پیچھے ایک عقل ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہے نا میرے پاس کل آج نہ پرسوں سنڈے کو آج میں پڑھاؤں گا، ہر ایک مسئلے کے پیچھے، پر وہاں تک جہاں تک وہ عقل جاتی ہے نا، عام انسان کی عقل وہاں تک نہیں جاتی۔ اب وہ شریعت بتاتی کہ اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ایسی چھپائی ہوئی چیزیں جو بتاتی نہیں، شریعت بتاتی بھی ہے، اور پر عام انسان کو پتہ نہیں چلتا ان باتوں کا، یا جب وہ پڑھتے ہیں علماء پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ ساری تشریحات موجود ہوتی ہیں۔ فرمایا لو کننا نسمع ونعقل، سننے کے لیے شرعی احکام ہیں، اور یا سوچنے سمجھنے کے لیے وہ میرے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق جو عقل جہاں پر پہنچتی ہے۔ مزہ تو بہت اچھا بٹر کھائیں، حلال چیز ہے، شوگر کھائیں حلال چیز ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے شوگر ہے تو نہیں کھانا، وہ کھا سکتا ہے شوگر، تو نہیں کھا سکتا، تو کھائے گا تو اور پہلے سے بھی تیرا حال تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور شوگر ایک حلال چیز ہے، پر ہر ایک کے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ شہد کی شفا کا قرآن میں بیان ہے، مگر علماء کی تو ہے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے اس طرح نہیں پیا ہے مذہب شوگر سے مریض مر جاؤ، اس کو پینے کے، اس کو استعمال کرنے کے بھی طریقے ہیں، عقل کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ صرف شریعت قرآن پاک کو پڑھ کے اس پر عمل نہیں کرنا، اس کے ساتھ کو عقلی چیزیں بھی ہیں۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، انسان کہے گا کاش میں عقل کو مانتا، کاش میں کسی بات کسی کی سن لیتا، آج میں جہنم والوں میں سے نہ ہوتا۔
اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعْهَا، شریعت کو مانو، اس کے اوپر چلو. میں نے ابھی عرض کر دیا 2 چیزوں میں سے چلو، دونوں ٹھیک ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہلوں کی باتوں کی پیروی نہیں کرنا. جتنے ایسے جو کوئی کر دیا نا رسم و رواج نے، ٹوٹلی انہوں نے پوچھو کوئی ایک عقل مت دا بندہ بھی ہے جس نے رواج کٹے دینے. جنہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں رسم و رواج کے، اس میں کیا لاجک ہے بھائی؟ زیادہ زیادہ شاید کوئی 1% آپ بتا دیں، اس کے پیچھے اس کے بعد سب بکواس ہی ہے. لا یعلمون، جاہل ہوئے، ایک جاہل نے شروع کر دی، پھر دوسرے نے شروع کر دی، پھر تیسرے نے دیکھا دیکھے شروع کر دی. اچھا یہ بس ہوتی نہیں ہے، آپ تو اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، دلہن کو سارے مردوں کو دکھاتے ہیں. اچھا پہلے تو عورتیں مردوں کے مجلس میں جاتی تھی نا، اب مرد عورتوں کے مجلس میں آتے ہیں. اتنے بغیر دیوس نے بس فرمایا دیوس، جو جن لوگوں پر جنت آرام ہے ان میں سے ایک وہ دیوس ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں میری ماں کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری بہن کہاں جا رہی ہے. سنیں میں انشاءاللہ میں کل یا پرسوں اس پر مضمون بھی لکھ رہا ہوں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، جن کے پیچھے تم چلتے ہو نا، یہ تمہیں کل قیامت کے دن نہیں بچا سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ جاہل لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی آخرت میں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، یہ دوستی بھی دنیا تک کی ہے. قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اوے تو میرے کہڑے پاسے لائے سی، او تو میرے کہڑے پاسے لائے سی، انہیں میں تینوں کیا سی تو آپ پہ لگا سے. یہ دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور نیکوکار بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اس لیے نفسانی خواہش کی پیروی سے ابھی بچ جاؤ. کلیئر قرآن پاک نے بیان فرمایا. اللہ کے حکم کی پیروی کرو، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. اور نفسانی خواہشات پر چلنے سے دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.